بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رانا محمد اویس کرنی ایڈوکیٹ، اور آپ کے لیے ٹاپک لے کے آ رہا ہوں 423 سی آر پی سی اور 428 سی آر پی سی۔ یعنی اب اس کو الیبریٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم 423 کو ڈسکس کر لیں۔ یعنی اس کے جو کی آبجیکٹ ہیں یا کی اسپیکٹ ہیں یا کی اس کے آبجیکٹیو ہیں یا کی ورڈز ہیں، وہ بیسیکلی یہ ڈیل کرتا ہے ایپلٹ کوڈ کی پاور کو، کہ ایپلٹ کوڈ کسی بھی ایکوٹ کو سائل کو ایکوٹ کر سکتا ہے، جو پنشمنٹ ہے اس کو مینٹین کر سکتا ہے، پنشمنٹ کو ریڈیوس کر سکتا ہے، پنشمنٹ کو انہانس کر سکتا ہے۔ یہ بیسیکلی 423 ایپلٹ کوڈ کی پاور بیان کی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد اب ایپلٹ کوڈ کوئی بھی ہو سکی۔ جب ٹرائل کوڈ ہے، ٹرائل کوڈ اگر مجسٹریٹ ہے تو اس کی ایپلٹ کوڈ بنے گی سیشن کوڈ، اگر سیشن کوڈ ٹرائل کوڈ ہے اس کی ایپلٹ کوڈ ہائی کوڈ بنے گی۔ اب اس کے بعد 428 بیسیکلی ڈسکس کیا گیا ہے ایڈیشنل ایویڈنس۔ کیا ایڈیشنل ایویڈنس کسی سٹیج پہ ریکارڈ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اس کے حوالے سے 428 سی آر پی سی ہے کہ جب بھی آپ بیان ایڈیشنل ایویڈنس میں آپ نے ایپلوڈ کوڈ کسی بھی ٹائم جب وہ کنسیڈر کرے کہ آیا کہ اس کے خلاف ایویڈنس ہے، لیکن ٹرائل کورٹ اس کو نظر انداز کر گئی ہے، تو اس حوالے سے پھر اس کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ نارملی کیا ہے کہ 428 کی پاور ایپلٹ کوڈ یوز نہیں کرتے۔ اس کے بعد سر آج کے دنوں میں ایک سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے محمد علی مظہر کے۔ محمد علی مظہر صاحب اس میں فرماتے ہیں، اس میں بیسیکلی کیس تھا، ایک 302 کا کیس تھا، اس میں انہوں نے ایکیوز کو ایپلٹ کوڈ میں ایکوٹ کر دیا، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ جی اس میں یہ چوکی دار کا بیان نہیں لکھا، جو ہسپتال لاش لے کے ہیں اس کا بیان نہیں لکھا، فلاں 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 وغیرہ، اس کے میں لکونے تھے۔ اب اس کو یعنی اس کو بیل گرانٹ کر دی، اس کو ایکوٹ کر دیا، ساتھ میں کہا کہ دوبارہ نیچے ٹرائل کورٹ میں کیس ریمانڈ کر دیا۔ اب جب کیس ریمانڈ ہوا، ان کو کہا یہ جو گواہ بچ گئے ہیں جن کا بیان ریکارڈ نہیں ہوا تو ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے۔ جبکہ سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا یہ تو آپ لکونے فل کر رہے ہیں۔ یعنی جب آپ کے پاس 428 کے ساتھ پاس ایپلٹ پاور ہے، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مٹیریل وٹنس بیچ میں رہ گیا ہے تو اس کا بیان ایپلٹ کوڈ پہ ریکارڈ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو واپس کیس کو ریمانڈ بیک کیا جائے۔ پہلے ایک بندہ 8 سال سے 10 سال سے 6 سال میں، یہ نارملی ہائی کورٹ کی یہ آج کل ہائی کورٹ کی یہ چل رہی ہے کہ ہائی کورٹ نارملی کیس کو ریمانڈ بیک کر دیتا ہے کہ جی اس میں یہ فلاں ڈیفیکٹ ہے، فلاں ڈیفیکٹ ہے، اس ڈیفیکٹ کی وجہ سے آپ اس کو واپس بھیجیں۔ جب ایپلٹ کوڈ کے پاس 428 کے تحت اس کو پاور دے دی گئی ہیں کہ آپ بیان ریکارڈ کر سکتے ہو کسی بھی گواہ کا، کسی بھی بندے کا، تو پھر آپ نیچے کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو اس میں یہی چیز ڈسکس کی گئی ہے۔ انہوں نے نیچے ٹرائل کورٹ بھیجنے کا فیصلہ تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اور ایپلٹ کورٹ کو یہ میٹر دوبارہ سے کہا کہ دوبارہ اس میٹر کو ٹیک اپ کر کے اس پہ سنا جائے، اس پہ آرگومنٹ کیے جائیں اور بعد میں ڈیسیژن کیا جائے۔ اب یہ تو حالات و واقعات ہے، کیونکہ بیسیکلی کسی کو لکونہ کو فل کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چیز ڈیورنگ انویسٹیگیشن صفحہ مثل پہ نہیں آئی تو بعد میں یہ کہہ دینا کہ آیا کہ یہ اس کا بیان تو ہونا چاہیے، تو یہ موجود ہے۔ اب یہ تو بیسیکلی نیگلیجنس ہے نا آئی او کی۔ اگر وہ بندہ ایٹ دا ٹائم آف اکرس موجود تھا تو اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں لکھی گئی؟ اگر اس وقت سی سی ٹی وی فوٹیج موجود تھا تو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں نہیں لی گئی؟ تو ان حالات میں جو محمد علی مظہر صاحب نے ان کو کیس ریمانڈ بیک کا فیصلہ جو سیٹیسفائڈ کیا، اور کہا کہ ایپلٹ کورٹ ہی اس میٹر کو دیکھے، کیونکہ اس کو پاس 423 اور 428 کے تحت پاورز ہیں کہ وہ بیان ریکارڈ کر سکتے ہیں۔